بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامل فاروقی اکیڈمی کے سلسلے وار پروگرام کتاب اور صاحب کتاب کے ساتھ ایک نئی قسط لے کر حاضر ہوں. آج اس محفل میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا پہچان اور ان کا حوالہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں وہ ان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کو سوشل میڈیا نے ادیب بنایا ہے. محترم شکور پٹھان صاحب پچھلی کئی اشروں سے متحدہ عرب امارات میں حساب کتاب کرتے 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 اب لوگوں کا حساب کتاب کرنے پر اتر ہیں اپنے ادبی قلم کے ذریعے. شکور پٹھان صاحب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ادیب نہیں، اور میرا اصرار ہے کہ یہی ادیب ہے، باقی تو لوگ شاید اتنے ادیب نہ ہوں. میرا خیال ہے کہ میں بہت زیادہ درمیان میں حائل نہ ہوں. صرف ہم ان سے 3 اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے. میں ان کا ذکر کر دوں. ایک ان کی کچھ ذاتی زندگی، کچھ ان کی ادبی زندگی، اور ان کی جو کتابیں آئی ہیں ان کے بارے میں. ہم شروع کرتے ہیں شکور صاحب کے ادبی زندگی سے کہ شکور صاحب کو یہ کب پتا چلا کہ آپ ادیب بھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت کیا، میری عزت افزائی کی، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بہت اس بات کی ستائش کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے اپنے بزرگوں کے اپنے والد کی میراث کی حفاظت کی ہے، اسی طرح نے سب کچھ علم کی طور پر سمیٹ رکھا ہے. یہ بڑا قابل قدر کام ہے. تو آپ نے مجھے یہاں بلایا اور میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں یہاں پہنچا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے، اور میں یہ کہوں گا کہ میں جو کچھ یہاں اگر پہنچا ہوں، اگر کوئی جو میرا سفر ہے اس میں آپ کا اور دیگر دوستوں کا بڑا ہاتھ ہے. قصور ہے یہی کہوں گا میں. مجھے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک لطیفہ ہے نا، سردار جی صاحب کا، کسی نے دھکا دے دیا پانی میں، تو اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے دھکا کس نے دیا. تو مجھے معلوم ہے دھکا دینے والے کون، سب کے نام مجھے معلوم ہے، اور کسی نے مجھے کوئی رسی بھی نہیں پکڑوں گا روزے قیامت. سردار جی کا تو لوگوں نے رسی پھینکی تھی، مجھے وہ بھی کسی نے نہیں پھینکی، اور میں اپنے ہاتھ پیر مارتا رہا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو آدمی جو ہے وہ تیرنا سیکھ جاتا ہے، یا کنارے لگ جاتا ہے، یا پھر ڈوب جاتا ہے. تو میں تو نہ تو ڈوبا ہوں نہ کنارے لگا ہوں، ہاتھ پیر مار رہا ہوں. اور آج جیسے جو مہربان اور دیگر دوست ہیں میرے، وہ سب مجھے سنبھالتے رہتے ہیں. جہاں کہیں جس سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں واقعات کی یا تحریر کی، تو وہ درستگی کر دیتے ہیں. جہاں تک میرا ادبی سفر ہے وہ سب کے سامنے ہے اور بہت مختصر ہے. آج سے 4-5 سال پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ شروع کیا تھا، اور وہ اپنے شہر کے حوالے سے تھا. میں چونکہ ملک سے بہت عرصے سے باہر ہوں، تقریباً ابھی سمجھ لیجیے کہ 48 سال ہو گئے ملک سے باہر، اور ہر سال تقریباً آتا تھا ملک. پھر یہ ہوا کہ ایک بار کچھ حالات ایسے ہوئے، ذاتی حالات کے، تقریباً 3 سال میں نہیں آ سکا. 3 سال نہیں آیا. شہر کے حالات بھی بہت برے تھے ان دنوں میں. آپ کا 80 کی دہائی سے حالات خراب ہونا شروع ہوئے، اور پھر آخر میں جب سمجھے پچھلے شہر کے وسط میں بہت زیادہ برے حالات ہو گئے تھے، تو دل بڑا بے چین رہتا تھا شہر کے لیے. تو شہر کی کچھ باتیں ایسی جب سوشل میڈیا پہ آیا تو اس پہ دوستوں کے ساتھ شیئر کی. دوستوں کو باتیں اچھی لگی اور وہ میرا ساتھ دیتے رہے کہ آپ مزید باتیں کریں. اور وہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے جو ہے کہ کسی نے مجھے پیشکش کی کہ میں اسے کتابی شکل میں شائع کرنا چاہتا ہوں. تو کتابی شکل میں آ گیا. میں گھر بیٹھے ادیب بن گیا. بات کے سامنے ہو گیا. مطلب حادثاتی طور پہ ادیب دریافت ہو گیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا، لیکن ایک بات یہ ہے شکر بھائی کہ ادیب آدمی بنتا ہے یا نہیں یہ ایک الگ چیز ہے، دریافت یقیناً ہوتا ہے. لیکن جو اندر جراثیم ہوتے ہیں ادب کے،
وہ یقین جلا پاتے ہیں کسی نہ کسی کی تحریر پڑھ کے. ادب سے جڑ کر دوسروں کی کتابیں انسان پڑھتا ہے. کچھ لوگ نثر کے اوپر زیادہ شوق رکھتے ہیں, کچھ شاعری پہ رکھتے ہیں. تو آپ کو ادب کی کون سی صنف زیادہ پسند ہے؟ شاعری میرے کبھی سمجھ میں نہیں آتی تھی, نہ وہ سمجھ میں آتی. آپ بتا رہا ہوں, شعر اچھے لگتے ہیں. جیسے موسیقی ہوتی ہے, آپ کو سمجھ میں نہ آئے کون سی زبان کی کیا ہے, دھن آپ کا اثر کرتی ہے. ٹھیک ہے, شعر میں غنائیت ہو اور اچھا شعر ہوتا ہے معنی بھی آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے لیکن باقاعدہ جیسے ہوتے ہیں جو شاعر ہوتے ہیں یا جو شعر و ادب کا شوق رکھتے ہیں, مجھے اس طرح سے کبھی رغبت نہیں رہی شعر کے ساتھ. نثر بچپن سے شوق تھا, کہانیاں پڑھنے کا, داستانیں پڑھنے کا. پھر ہوتے ہوتے ادب عالیہ تک پہنچ گئے. اب جیسے میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو میری نظر سامنے پڑ رہی تھی کہ جتنے آپ کی سلسلہ نظر آ رہا ہے اے آر خاتون کی کتابوں کا, چشمہ, رومانہ, حالہ, نادرہ, روسا, یہ سارے میں نے پڑھ لیے بچپن میں. اچھا, کوئی ایک اور بھی نام نظر آ رہا اسد محمد خان, تو میں آنکھیں چمکتی ان کو دیکھ کے. بچپن سے مطلب یہ سارے اسد محمد خان جو پھر بچپن میں نہیں پڑھا تھا, پڑھنا تو شروع کیا تھا ابن صفی کو, پھر نسیم حجازی. اس کے بعد جب کالجز میں آ گئے تو پھر کشن چندر ہیں, عصمت چٹائی, قرۃ العین حیدر, ان سب سے جو ہے واقفیت ہوئی. تو بس اس طرح سے جو ہے سلسلہ چلتا رہا پڑھنے کا. اور بچپن سے پڑھنے کا شوق جو ہے بچپن سے ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ باقاعدہ کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں خود بھی کبھی اس طرف آؤں گا اور کچھ لکھنے کی کوشش کروں گا, ایسا کبھی نہیں تھا. وہ تو شکر بات یہ ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو اندر ظاہر مواد جمع ہوتا رہتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کا اظہار کبھی نہ کبھی یقیناً ہوتا ہے. کچھ لوگ شاعری سے کرتے ہیں, کچھ لوگ نثر سے کرتے ہیں, کچھ لوگ وسیع گفتگو سے کرتے ہیں. آپ کو نثر میں جو آپ نے بتایا اس سے مجھے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ کہ فکشن, ناول, کہانیاں, اس قسم کی چیزیں آپ کو زیادہ بھاتی رہی ہیں اور ان کی جھلک آپ کی تحریروں میں نظر آتی ہے. جو سب سے پہلے آپ نے اپنا سلسلہ شروع کیا میرے شہر والے, اور اس میں جو لوگوں کا تعارف آپ پیش کرتے رہے, اس میں وہ جھلک نظر آتی ہے کہ جس طریقے سے آپ منظر کشی کرتی ہیں. میرا خیال ہے کہ اب یہ وہ جراثیم ہے جو فوری طور پر انسان کو بالکل کھل کر سامنے پیش کر دیتے ہیں. آپ کے ادبی سفر میں آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ یہ فکشن زیادہ پسند ہے. آپ نے لوگوں کی شخصیت نگاری بھی بہت کی ہے. تو کیا خاکے پڑھنے کا بھی شوق رہا؟ اگر آپ نے خاکے پڑھے ہیں بائی چوائس تو کس کے پڑھے ہیں؟ خاکے میں نے بہت بچپن میں مرضی عبداللہ کے پڑھے تھے, جیسے نام دیر مالی. اچھا, اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ پڑھتے رہیں تو مجھے پڑھنے کا شوق تھا تمام ادیبوں کو, قرۃ العین حیدر وغیرہ کو. تو اس سے جو ہے آپ کو بات کہنے کا سلیقہ آتا ہے, بات لکھنے کا سلیقہ آتا ہے. کسی صاحب کو پڑھیں یا کسی بھی اچھے ادیب کو پڑھیں. خاکوں کا یہ ہوگا کہ مطلب زندگی میں آپ لوگوں کو پڑھتے ہیں. اچھا, آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کا جو ویژن ہوتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. یہاں رہتے آپ ایک ہی جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں, آپ بہت زیادہ سوچتے نہیں اس بارے میں. لیکن جب دور سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لوگوں کی چال ڈھال اور دوسرے لوگوں کی چال ڈھال الگ سے نظر آتی ہے, اس کا فرق نظر آتا ہے. تو پھر وہ اگر کسی کے ساتھ جو خاص بات ہوتی ہے, کسی کے برتاؤ میں, کسی بات چیت میں, وہ آپ کا اثر کرتی ہے. آپ کو نہیں چاہتا کہ اس کے بعد بتائیں لوگوں کو دیکھیں کس طرح کرے. تو وہی جو ہے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے وہاں سے, اور پھر جب لوگ یاد آتے ہیں کہ پاکستان میں کون کون شخصیات تھیں, کس کس طرح کے تھے, ان کا تذکرہ کرتا تھا, وہ خاکے ہوں گے. ہاں, یہاں پر جب ہم رہتے ہیں, پاکستان میں کوئی بھی انسان رہتا ہے, تو یہاں کا ماحول بالکل مختلف ہے, اور آپ جہاں پر رہتے ہیں وہاں کا ماحول بالکل مختلف ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اور کوئی یورپی یا امریکی ممالک کے طریقے سے متحدہ عرب امارات میں ہی عرب ممالک کے اندر
کو بہت زیادہ انسان کو اجنبیت محسوس ہوتی ہو یا پاکستانیوں کی یا اردو بولنے والوں کی کمی محسوس ہوتی ہو. وہاں کا ماحول تقریباً ایسا ہی ہے جیسا یہاں کا ماحول ہے, بلکہ شاید وہاں کے لوکل لوگ کم ہیں, اردو بولنے والے زیادہ ہیں. لیکن اس کے باوجود گھر سے دوری ایک بہت بڑی انسان کی محرومی ہوتی ہے کہ گھر سے دور ہے. اس گھر سے دوری کو آپ نے کس حد تک محسوس کیا؟ گھر سے دوری سے میری مراد شہر سے دوری, ملک سے دوری. وہاں پر آپ مطلب صرف ملازمت کر رہے ہیں لیکن یادیں آپ نے یہاں پر نہیں کریں. دیکھیے ایسا ہے کہ وہاں پہ اپنے باہر جاتے ہیں, ظاہر بہتر مواقع کی تلاش میں جاتے ہیں, بہتر زندگی کی تلاش میں جاتے ہیں, تو وہ سب کچھ وہاں مل جاتا ہے. اچھی ملازمت ہوتی ہے, اچھا گھر بھی مل جاتا ہے اور جو طرز زندگی بہتر ہو جاتا ہے. لیکن جو آپ کے رشتے ہیں, جو مخصوصات ہیں, جو ان کے ساتھ رہ کے جو ہوتے ہیں, وہ چیزیں آپ وہاں نہیں ملتے. خاص طور پہ جب کوئی یہاں اپنا کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے, یا کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے, اس موقع پہ مثلاً احساس ہوتا ہے کہ ہم پردیش میں ہیں. اس کے علاوہ تو پردیش میں ایسی کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ وہاں کے مسائل ہیں روزگار کے, وہ وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں. مزدور بندہ مزدور کو اتنی محنت ہر جگہ کرنی پڑتی ہے, وہاں بھی بغیر ہاتھ کا علاج وہاں بھی کچھ نہیں ملتا. لیکن یہ جو رشتوں سے دوری اور اپنائیت, اپناپن جو یہاں وہ لوگوں کے ساتھ رہ کے ہوتا ہے, خاص طور پر خوشی کے موقع پر. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں بھی بڑا خوشی کا موقع ہے, ہم یہاں موجود نہیں ہیں, ہمارے کو بڑا غم کا موقع ہوتا ہے. صحیح. میری بہن کی شادی ہوئی, اور یہ ہوا کہ میں شادی سے کچھ دن پہلے یہاں آیا تھا, بڑی بہن کی میری بڑی مشکل کی, اور پھر میں واپس گیا تو شادی طے ہو گئی, تو میں نہیں آ سکا وہاں سے. پھر اس زمانے اتنا آسان نہیں تھا. تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے, اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیے. یہ اپنی ابتدائی تعلیم, کچھ دوران تعلیم واقعات ہوں گے دلچسپ, پھر اس کے بعد زندگی آپ کی پروفیشنل پیشہ ورانہ زندگی, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. کراچی میں میری پیدائش ہے, کراچی کی, اور میں نے ہوش سنبھالا تھا بہار کالونی میں. بہاری کا علاقہ ہے. میرا پہلا اسکول گورنمنٹ اسکول بہار کالونی تھا. اچھا. 3 سال وہاں پڑھا. پھر ہم انڈیا چلے گئے, کچھ مہینے میں نے انڈیا میں پڑھا. اچھا. لیکن ہمیں شاید بہت زیادہ پسند نہیں آیا تو مجھے اسکول سے ہٹا دیا وہاں سے. 6 مہینے انڈیا میں تھے, لیکن میں پڑھا وہاں پہ. کراچی آ گیا. پھر یہاں کورنجی شفٹ ہو گئے تھے, تو وہاں پہ اپوا اسکول میں پڑھا. اچھا. اور اس کے بعد پھر میری دادی رہتی تھی بہار کالونی میں, مجھے بہار کالونی لے گئی. پھر دوبارہ بہار کالونی آ گیا. 4th کلاس جو تھی وہ میں نے مسلم اسکول بہار کالونی میں پڑھتا رہا. پھر 1 سال بعد کورنجی آ گیا. ہر سال میرا ایک نیا اسکول ہوتا تھا تیسری جماعت کے بعد سے. اچھا. وہاں ایک اسکول تھا, ایک چھوٹا سا, وہاں پڑھا. پھر اس کے بعد ایک اسکول ہمارے محلے میں کھلا تھا, ملت اسکول, اس میں چلا گیا. جس سے اگر آپ جانتے ہوں پاکستان کی ایک خاتون ایتھلیٹ ہے بہت مشہور ہے, ریس والی. جی, ہاں ہاں ہاں. وہ وہیں کی پڑھی ہوئی تھی. مین کمالی صاحب ہمارے پرنسپل تھے. اچھا. 3 سال وہاں پڑھا. پھر جمشید روڈ کے اسکول سے یہاں سے میں نے میٹرک کیا, اور جب کالج میں پہنچا ہوں تو پھر مجھے 1 گھنٹہ کالج میں سے ہوا. 4 سال جم کے وہاں پڑھا گورنمنٹ کامرس کالج کے. اچھا. تو گورنمنٹ کامرس کالج جو تھا اس زمانے میں, اور اب بھی کراچی میں کامرس کا بہترین کالج مانا جاتا تھا. تو اس زمانے طالب علم کا ایسا خاص واقعہ اس لیے نہیں کہ ایک جگہ ٹک کر بیٹھتے ہیں تو واقعات بھی ہوتے ہیں. تو کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی. کالج کے اندر بھی میں بہت زیادہ کسی ایکٹیویٹیز میں نہیں تھا, میں صرف کوئز کے اندر حصہ لیا کرتا تھا. اچھا. کالج کی نمائندگی کی یونیورسٹی میں, کراچی یونیورسٹی میں, اس کے علاوہ DJ کالج میں, داود انجینئرنگ وغیرہ میں مقابلوں میں کیا. کالج کے اپنے مقابلے ہوتے تھے انٹر کلاس, اس میں کافی نمایاں کرتے تھے. لیکن ہاکی ٹیم میں تھا کالج کے, کبھی مجھے کرایا نہیں ہونے کوئی میچ. اچھا زمانے میں نہیں تھا, میں بہت اچھے لگتے تھے ٹیم میں. تو
باقی کہ اس سے باہر جو میری ایکٹیویٹیز بہت تھیں، کھیل کود میں بہت زیادہ تھا. میں کرکٹ بچپن سے کھیلتا آ رہا ہوں اور ہاکی بہت کھیلی. ہاکی جو ہے میں نے کافی اچھا لیا، ہاکی کھیلی. اچھا ٹیبل ٹینس کا شوق تھا، وہ بھی کھیلتا تھا، اب تک کھیلتا ہوں. اچھا بھی موقع ملے گا. اور فٹ بال بھی کھیلتا تھا، لیکن چشمہ لگ گیا فٹ بال چھوڑ دی میں نے. اسے ٹھیک کرتا تھا تو چشمہ کھل جایا کرتا تھا. صحیح. اور باقی زندگی کے واقعات جو ہیں، بھارت جانے کا کیا آپ نے بتایا ابتدا میں بچپن میں آپ 6 مہینے انڈیا چلے گئے تھے، تو کیا؟ میرا پورا ننیال انڈیا میں ہے. اچھا اور ہمارے سب سے چھوٹے ماموں کی شادی تھی، اچھا اس کے لیے انڈیا گئے تھے. اچھا. اس زمانے میں انڈیا کے لیے ویزا نہیں درکار تھا، ہاں پرمٹ سسٹم ہوتا تھا. اوکے. آسانی سے جا سکتے تھے. 62 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 62 میں گئے تھے ہم. ٹھیک ہے. 62 6 مہینے والے کیا ہے. اچھا. ویسے آپ کا آبائی طور پہ تعلق انڈیا نہیں ہے؟ جی، مہاراشٹر سے. مہاراشٹر سے. مطلب میں اس پٹھان سے مخاطب ہوں جو نام کا پٹھان ہے، مہاراشٹر کا رہنے والا ہے، پختون پٹھان نہیں ہے. وہ جو ایسانی صاحب نے کہا نا کہ پٹھان پٹھان ہوتا ہے، چاہے وہاں کا ہو، چاہے یوسفزئی ہو یا مالاکن کا ہو، تو ذہنیت جو ہے یا کیفیت جو ہے وہ رفت تابی ہو جاتی ہے. اچھا، ویسے ایک بات ہے کہ کچھ ان کہہ لیجیے کہ اکاؤنٹس کے شعبے سے، بینکنگ کے شعبے سے لوگوں کو جب پڑھا تو اندازہ یہ ہوا کہ شاید اس شعبے کی خشکی ہے جو لوگوں کو اچھا لکھنے پہ اکساتی ہے، دلچسپ لکھنے پہ. اچھا نہیں، دلچسپ لکھنے پہ. آپ بھی بائی پروفیشن اکاؤنٹنٹ ہیں؟ یہ میں نے کامرس پڑھی ہے اور پہلی میری ملازمت گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں تھی جہاں میں اکاؤنٹنٹ تھا. اس کے بعد میں بحرین گیا تو وہاں UBL میں تھا. اچھا. جس میں نے جیسی صاحب UBL کے پریزیڈنٹ تھے. تو لیکن بہت مختصر عرصہ میں افسر رہا وہاں پر UBL میں. پھر میں ہوٹل انڈسٹری میں آ گیا، وہاں سے اکاؤنٹس میں رہا. اچھا. تو مجھے نہیں پتا کہ اس سے کیا تعلق ہے. پیچھا جو جن جگہوں پر میں نے کام کیا، بینک میں، ہوٹل انڈسٹری میں، لوگوں کو ملتا تھا، لوگوں کو دکھتا تھا، اس سے شاید جو ہے وہ ایک تحریک ہوتی تھی لوگوں کو جاننے کی. جو لکھنا شروع کیا تو ایک مواد پہلے سے موجود تھا. اور کافی بڑے لوگوں کو دیکھنے ملا مجھے، خاص طور سے ہوٹل میں. اور بینک میں بھی جب میں تھا تو آغاز نافی صاحب کو بھی دیکھا، وہاں پہ BC صاحب آئے تھے، ایک بار ان سے ملاقات ہوئی. اور جو لوگ آتے تھے وہاں پر آنے کے لیے بینک میں، ان کو آپ دیکھتے ہیں، آپ کو شاید اس سے ہی پڑتا ہے. اچھا، میں یہ دیکھا تھا کہ آپ نے جو بھی کتابیں لکھی ہیں، اس کو اگر ہم کہیں کہ اگر ان تینوں کا موضوع نوسٹالجیا ہے، سب سے پہلے میرے شہر والے، پھر اس کے بعد آپ کی بہتی ہے گنگا جہاں، پھر اس کے بعد سب جاننے پہچانے، تھوڑا سا ان کتابوں کے بارے میں بتائیں کہ اس کے بعد شروع کرتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کری کہ میرا بنیادی طور پر تمام کتابوں کا موضوع نوسٹالجیا ہے، تو یہ بالکل سچ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 75 میں یہاں سے چلا گیا تھا پاکستان سے، اور میری یادداشت وہاں جا کے ٹھہر گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کی چیزیں جو ہیں وہ بدلتی تھی، لیکن میرے لیے وہی سامنے نہیں ہوئی، اس لیے ذہن میں جو پاکستانی تصور ہے وہی. ابھی جب خواب دیکھتا ہوں میں تو اس زمانے کا دیکھتا ہوں جب میں کراچی میں رہتا تھا. ٹھیک ہے. 75 سے پہلے وہی لوگ وہی گھر میرے خواب میں آتے ہیں. میں ہمیشہ ایسے سب کے ساتھ ہوتا ہوں. تو اب میرے سامنے تو وہ سب چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بدلتی رہی، شاید آپ بھول بھی گئے کہ کون سی چیز کس طرح بدلی ہے. میں جب یہاں سے گیا تھا چیزوں کی جو قیمتیں تھیں آج کو تصور نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر گوشت 4 روپے سیر ملتا تھا، اب وہ پتہ نہیں 700-800 1000 روپے کتنا مل گیا. کلو وہ بھی. تو اسی طرح تبدیلیاں اندازہ کریں کس طرح تبدیلیاں آئی ہیں. تو اب یہ جو نئی تبدیلی جو آئی ہے وہ اتنی خوشگوار نہیں ہے، بہت سی چیزیں اتنی اچھی نہیں ہیں. شہر جو ہے، شہر کی حالت بھی جس طرح شہر تھا پہلے، جتنا خوبصورت، صاف ستھرا، کھلا پرسکون، پرامن، تو ایسا شہر نہیں رہا. آپ شہر میں جا کر گھبراہٹ ہوتی ہے. اس کا شہر میں آ کے آپ شہر میں آ کے آپ کو مزہ آتا ہے کہ آپ کی اچھی جگہ ہے وہ بھی دیکھنے کے لیے. ہم مظافرات میں رہتے تھے، پیار کالونی میں رہے، کالونی میں رہے، بازر آباد میں رہے. شہر میں آ کر تو اچھی جگہ پہ آئے ہوئے.
بندر روڈ بڑا خوبصورت ہوتا تھا. اس کے دونوں طرف مجھے یاد پڑتا ہے کناروں پر گھاس کے قطعے ہوتے تھے اور اس کے پام کے بڑے بڑے درخت ہوتے تھے جس پہ پاکولے والوں نے اپنا اسٹار پینٹ کیا ہوتا تھا اور بچے تھے بڑی تھی. اچھا. اتنا صاف ستھرا شہر تھا. اچھا پاکستان چوک پہ آؤ تو وہاں پہ سامنے برٹش کالج کی لائبریری تھی, ایک طرف این ڈی اور ڈی جے کالج. جی جی جی. تو آپ لگتا تھا کسی اچھی جگہ پر آئے ہوئے ہیں. یہ حال تقریباً ہر جگہ کا تھا. تو آج تک وہ تو سب ختم ہو گیا, لیکن میرے ذہن میں سے وہی چیزیں ہیں. انہیں کو یاد کرتا ہوں میں, اور جب میں ان کو یاد کرتا ہوں لوگوں کو مزہ آتا ہے. جو بھول گئے ہیں ان کو وہ وقت یاد ریکال ہوتی ہے. ہاں وہ اچھا پھر جنہوں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بھی تھا ہمارے شہر. ان کو جو اس سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے. یہی شاید وجہ ہے جو مقبولیت کی جو میری پہلی کتاب تھی میرے شہر والے کی. ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو جو اپنا ماضی کو نظر آ رہا تھا. اصل میں آپ کا وہ جو سلسلہ تھا میرے شہر والے کا جو کتاب کی صورت میں آیا بعد میں, اس کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ عموماً لوگ جب کسی شہر کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس کی تاریخ کے اوپر, اس کے جغرافیہ پر, ان سب چیزوں پر لکھتے ہیں, لیکن جو اس کی معاشرتی زندگی ہے اس کے اوپر یا اس میں جو رہنے والے ہیں ان کی معاشرتی زندگی پر جتنا آپ نے لکھا ہے اتنا بہت لوگ کم اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں. آپ کی دوسری کتاب آئی بہتی ہے گنگا جہاں, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ کب وہاں پر گنگا بہ رہی تھی جب آپ چلے گئے تھے؟ یہ سن 82 کی بات ہے. میں کراچی آیا تھا, میری یہاں منگنی کی گئی تھی اور میرے پاس اچھا منگنی کی گئی تھی. میں نے آپ یقین کی جب دونوں کی شکل بھی دیکھی جو منگیتر تھے شکل بھی دیکھی تھی میں نے. یہاں اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا ٹاس کی طرح کرتے تھے. آپ دیکھیں کیا چیز نکل آتی ہے خیریت تیل. تو بہرحال تو میں چھٹیوں پہ آ رہا تھا تو میرے دوست نے کہا کہ وہ پی آئی ایک آفر ہے اسپیشل بامبے کے لیے. اس میں کراچی سے بھی سستا ٹکٹ ہے. اچھا. تم چاہو تو بامبے بھی جا سکتے ہو, تو پیسے کم پڑیں گے. کراچی جاؤ تو پیسے زیادہ دینے پڑیں گے. میرے رشتے دار بھی وہاں بامبے میں رہتے, میری بہن بامبے میں تھی. یہ تو ایسی بات ہے, لاٹری نکل آئی تھی بیٹھے, یہ اچھی بات ہے. سب دنوں حالات اچھے تھے, تعلقات رہتے تھے انڈیا پاکستان کے درمیان. ویزا مل جاتا تھا. صبح میں نے ویزا اپلائی کیا اور شام کو میرا اپنا ویزا تھا. مجھے آسانی سے مل گیا, کوئی مشکل نہیں ہوئی. تو پھر میں انڈیا چلا گیا. اچھا انڈیا گیا تھا میں سے اپنے بہن کو اور دوستوں کو ملتا. میرا پورا ننیال وہاں ہے, تمام خالہ ہے, ماموں سب بن. وہاں گیا تو پتا چلا کہ یہ سب جا رہے ہیں پورا گروپ, میرے خالہ کے گھر والے اور ان کے داماد اور نوازے پوتے جتنے ہیں, پورا گروپ جا رہا ہے اجمیر, جے پور, آگرہ, اچھا دہلی. تو میرا تو کیونکہ پہلے کوئی پلان نہیں تھا, میں کو خبر تھی کہ میں آ رہا ہوں, کیونکہ مجھے ویزا مل گیا تو میں وہاں پہنچ گیا. تو ان کا پہلے جو پروگرام بنا ہوا تھا گھر والوں کا تو مجھے بھی شامل کر لیا. ظاہر میں انہیں کے گھر گیا تھا, وہ تو وہاں نہیں رہتے, وہ تو باہر جانے والے تھے, مجھے بھی ساتھ لے لیا. تو میں ساتھ شامل ہو گیا ان کے. میرے پاس نہ ان جگہوں کے ویزے تھے نہ میرے پاس وہاں اس کا میں نے ٹکٹ لیا تھا. 18 لوگوں کا قافلہ تھا, میں ان کے بیچ میں جو ہے وہ کیموفلاج ہو گیا. کیموفلاج ہو گئے چلے گئے. اچھا. تو وہاں کی معاشرت اس زمانے میں آپ نے دیکھی اور یہاں کی معاشرت یہ اس زمانے میں کیا فرق محسوس ہوا؟ فرق بنیادی طور پہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے. پہلے ہم یہاں سے آئے گئے ہیں, یہاں سے لوگ وہاں بھی گئے ہیں, اور لیکن کچھ چیزوں کا فرق بہت واضح ہے. کچھ چیزوں میں مطلب عام جیسے زندگی ہوتی ہے, رہن سہن, کھانا پینا, کپڑے ویسے ہیں. سب سے بڑا فرق یہ تھا مجھے جو محسوس ہوا, ظاہر میں جب گیا تھا تو میرے عزیز سارے وہاں تھے, میرے بزرگ, میرے ماموں, خالہ وغیرہ. ان سے جب مجھے محبت ملی, ان کا میں بچہ تھا, ان سے جب مجھے محبت ملی وہ میں نے کراچی میں اس طرح کبھی محسوس نہیں کیا. جو کراچی میں جو میرا عزیز تھا ان کے سامنے رہتا تھا, وہ کیوں مجھے سرور کرے لگائیں گے, تو وہ جو احساسات تھے وہ بالکل الگ چیز تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں کا ماحول ہے, جس طرح ہمارے لوگ رہ رہے ہیں, اب شکر ہے کافی سنا بہتر ہو گیا ہے. تو ان دنوں اتنے اچھے حالات نہیں تھے, خاص طور پہ ہمارے مسلمانوں کے. تو
وہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم جب پاکستان آ گئے ہیں ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے بہت اچھا سوچا تھا. یہاں پہ آزاد ملک ہے اور کہیں بھی رہ سکتے ہیں, کہیں بھی مکان لے سکتے ہیں. وہاں اگر آپ کہیں مکان لیتے ہیں تو سوچنا پڑتا ہے کہ آس پاس مسلمانوں کی آبادی ہے یا نہیں ہے. اگر اور کہیں جائیں تو غیر محسوس کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے درمیان جائیں. یہاں ایسی کوئی بات نہیں سوچنی پڑتی تھی. اچھا, پھر کچھ چیز ایسی بھی جو وہاں کے ماحول سے ہی مختص ہیں. جیسے شہروں میں گائے پھر رہی ہے کھلے عام, وہ سڑک کے درمیان آ کے بیٹھ جائے گی تو کوئی کچھ پیچھ نہیں پڑے گا, اور جو ٹریفک جا رہا ہے دائیں بائیں ہو کے چلے جائیں گے. کیا مطلب پاکستان والے اور انڈیا والے سعودی عرب میں یا دبئی میں یا شارجہ میں آپس میں جب ان کے جو تعلقات ہوتے ہیں, میں رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, عام معاشرت کی بات کر رہا ہوں, تو کیا ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں جو کرکٹ اور ہاکی میچ میں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ یہاں پر شاید ہم ہندوستان کے بارے میں بہت بڑا تاثر رکھتے ہیں, انڈیا والے ہمارے بارے میں بہت بڑا تاثر رکھتے ہیں. لیکن ہم جب خاص طور پہ گلف میں اور برطانیہ وغیرہ میں جہاں ساتھ کام کرتے ہیں, وہاں سب مزدور ہوتے ہیں, سب کے مسائل ایک جیسے ہوتے ہیں, سب کی فکریں ایک جیسی ہوتی ہیں, سب اپنے گھروں سے دور آئے ہوئے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا درد سمجھتے ہیں. تو وہاں اس طرح کا ماحول نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس بات کو, 44 سال ہو گئے ہیں, یہ بڑا ایک عرصہ ہوتا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. مجھے کبھی کوئی اس طرح کی تکلیف کسی انڈین سے یا کسی اور سے کبھی نہیں ہوئی کہ ملک کی بنیاد پہ یا مذہب کی بنیاد پہ یا زبان کی بنیاد پہ کسی نے میرے ساتھ کبھی کوئی ایسا نہیں کیا. اور میرے بہت اچھے دوست رہے ہندوستانی, اور میری اکثر موقعوں پہ انہوں نے بڑی مدد کی, میں نے ان کی مدد کی. اور بہت سے میرے گھریلو تعلقات تھے, بہت سے غیر مسلموں سے گھریلو تعلقات تھے, اور اب بھی ہیں. اور میں تو ہمیشہ اس بات کی کو جو ہے لوگوں پہ زور دیتا ہوں کہ ہمارے جو مسائل ہیں ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں, اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم ساتھ بیٹھیں, ساتھ ملیں اور اپنے مسائل کو حل کریں, بجائے کہ ہم لڑیں. جو ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ جو خطہ ہے نا, یہاں کے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں. اچھا, بہترین ورک فورس جو آپ کو ملتی ہے, کہ ذہین سب سے زیادہ لوگ یہاں کے ہیں, محنتی ہیں, جفاکش ہیں. اگر آپ عرب ممالک کے جو مزدور آتے ہیں ان کو دیکھیں اور ہمارے خطے کے مزدوروں کو دیکھیں, زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہمارے ہنرمند, ان کے ہنرمند, اس میں بہت فرق ہے. اور وہاں پہ آپ دیکھیں, اگر آپ برطانیہ جائیں یا امریکہ میں جائیں, اسپتالوں میں سے بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں انڈین اور پاکستانی ہیں, انجینئر انڈین پاکستانی ہیں, پینٹاگون میں ہیں. تو اگر یہ مل کے رہیں تو جنوبی ایشیا کی تقدیر بدل جائے گی. اس پہ مجھے بہت سے لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی کوشش کی قریب آنے کی, اس نے بھلائی کی ہے, اور جس نے ان کو دور کرنے کی کوشش کی, لڑوانے کی کوشش کی, اس نے دونوں کا بھلا نہیں کیا ہے. اچھا دیکھیں, مطلب یہ یقیناً پہلے بھی مختلف لوگ بات کہتے رہے, آپ نے بھی اس بات کو انڈورس کیا کہ انڈیا اور پاکستان کے رہنے والے بنیادی طور پر نسبتاً ذہین لوگ ہیں بنسبت دوسرے. اور پتہ نہیں آپ میری بات کو انڈورس کریں یا نہ کریں, میرا نظریہ یہ ہے, ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان نہیں, ہمالیہ کا پانی پینے والے جو ہے, اس پانی میں ایسی کوئی خوبی ہے کہ نہ صرف لوگ ذہین ہیں, بلکہ اس پانی سے بننے تیار ہونے والی پھل, سبزی, فصل, اس کے ذائقے کا پوری دنیا میں کہیں توڑ نہیں ہے. یعنی ہمالیہ کے پانی کا چاول, ہمالیہ کے پانی کا آم, ہمالیہ کے پانی کا کوئی بھی فروٹ, اور ہمالیہ کے پانی کے لوگ. اچھا, آپ کی ایک کتاب سب جانے پہچانے, کس کس سے ملاقات ہوئی ان میں سے؟ ان میں سے ملاقات ایک سے بھی نہیں ہوئی. اچھا, اب پہچانتے ہیں آپ سب کو؟ پہچانتے سب کو ہیں ظاہر. اب
ویسے ہی کتاب کے بارے میں مختصر بتا دوں میں کہ جس طرح میں کتاب چاہتا تھا اس طرح نہیں چھپی ہے. اس میں کچھ مضامین رہ گئے ہیں کہ اہم مضامین تھے جو کسی وجہ سے نہ آ سکے اس میں. خیر وہ ایک الگ کہانی ہے. اس میں جیسے مولانا مودودی کا میں نے ایک تذکرہ کیا تھا وہ اس میں نہیں شامل ہو سکا. تو جن کا تذکرہ اس میں ہے مجھے ان شخصیات سے کسی طور پہ عقیدت رہی ہے, محبت رہی ہے, ان سے متاثر رہا ہوں تو اپنے جذبات کا اظہار ان کے بارے میں کیا. اچھا مجھے ہر چیز کا شوق تھا بچپن سے. کھیلوں کا شوق تھا, موسیقی کا شوق تھا, فلموں کا, ڈراموں کا, پڑھنے کا. اور تو اس جو ہر شعبے کے لوگ تھے جو اچھے اپنی اپنی میدان میں جو نمایاں لوگ تھے ان کی جو خصوصیات میرے سامنے تھیں جی چاہتا تھا انہیں بیان کروں میں. اور جیسے مولانا مودودی کے بارے میں لکھا تھا ان سے میں ہی نہیں اکثر لوگ ہیں بڑی عقیدت رکھتے ہیں. سیاست کی میں بات نہیں کر رہا, جماعت اسلامی کی سیاست کوئی الگ چیز ہے. مولانا مودودی کی شخصیت ان کا اپنا مقام ایک ہے, وہ بالکل سے کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ میں نے اس چیز کا اظہار کیا. بھٹو بچپن سے میں جس طرح بھٹو کو دیکھتا رہا شروع میں بہت سے متاثر ہوتے تھے اس کی شخصیت سے. ایک چارم تھا اس کے اندر. پھر جی اس کے بعد جو ہے وہ حالات بدلتے گئے. کراچی میں جو ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا اردو سندھی کا مسئلہ ہماری رائے بدل گئی. پھر مشرقی پاکستان کے واقعات ہوئے اس میں مختلف رائے لوگوں کی بھٹو کے بارے میں. پھر بھٹو جب وزیر اعظم بن گئے پھر وہ اقتدار والا رویہ تھا ان کا. عام آدمی کی جو ایک رائے ہوتی ہے وہ میری رائے ہوتی تھی. جب پہلی بار بھٹو کو جانا تھا تب کچا ذہن تھا. جب بڑے ہو گئے تو چیزوں کا تجزیہ کرنا لگ گیا تھا تھوڑا بہت. اسی طرح سے اور شخصیات تھیں ان کے تذکرے کیے. کچھ جو تحریک آزادی کے ہمارے رہنما تھے ان کے تذکرے کیے. کچھ شخصیتیں ایسی تھیں جو ذہن پہ ہمیشہ چھائے رہتی تھی. مثال کے طور پر حسن موہانی. بر صغیر کے جتنے سیاستدان ہیں اور مسئلے کہہ لیں جو کیا کہیں ریفارمرز ہیں یا شاعر و ادیب ان میں اگر میں سب سے بڑا مقام دیتا ہوں تو حسن موہانی کو دیتا ہوں. اتنے بے غرض, اتنے ذہین ترین شخص, اور شاعری میں جو ان کا مقام تھا رئیس المجاہدین کہلاتے تھے. اور سیاست میں اتنا بڑا مقام لیکن بے غرض بالکل. ایسی مثال آج کل آپ کو ڈھونڈے سے کہیں نہیں ملی. تو جب ان کا خیال آیا تو سوچا چلو اس کے بارے میں کچھ نکالتے ہیں. موسیقی کہیں اچھی کھانے میں کوئی آواز لگی کسی کی, لتا منگیشکر کا خیال آیا تو اس کو لکھ دیتے ہیں. محمد رفیع مجھے موسیقی کا بہت شوق ہے تو ان کی آواز دل کو لگتی ہے چلے کچھ ان کو لکھ ڈالتے ہیں. کھلاڑیوں میں محمد علی باکسر تو دنیا اس کو پسند کرتی ہے, دنیا کا محبوب تھا وہ. تو جس طرح میں ان کے بارے میں محسوس کرتا تھا کہ اس کے بارے میں لکھ جاتا ہوں کافی مقبول ہوا ان کے بارے میں جب لکھا تھا میں نے. اسی طرح جو بھی شخصیات تھیں ویسے یاد یہ بھی ہوا بعض اوقات کہ وہ شخصیات اتنی اچھی نہیں تھیں. ان کے ساتھ بہت سارے تنازع جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک پہلو ان کی شخصیت کا ایسا ہوتا ہے جو متاثر کرتا ہے. اور میں عام طور پہ جو ہے کہتے ہیں نا گلاس بھرا ہوا محسوس کرنا پسند کرتا ہوں بجائے کہ خالی محسوس کروں. چیزوں کو مثبت انداز میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو ان میں سے جو اگر اچھی بات کسی کی نظر آتی ہے تو اس کو زیادہ پورٹری کرتا ہوں. اس کو اکثر لوگوں نے مجھے اعتراض بھی کیا کہ آپ جب کسی شخصیت کا خاکہ لکھتے ہیں تو اس کی جو شخصیت کے جو منفی پہلو وہ بھی سامنے لایا کریں. میں کہتا ہوں اگر منفی پہلو سامنے لانا ہے تو میں لکھوں نا ان کے بارے میں. میں تو اپنی عقیدت کے مارے یا ان سے جو کچھ میرا مجھے محبت ہے اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. اچھا پھر یہ ہے کہ منفی باتیں کس میں نہیں ہوتی. بڑی بات تو یہی ہے. تو ایک اچھی بات کسی میں ہے اور جس حوالے سے ہم ان کو پہچانتے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں. لتا منگیشکر کے بارے میں مضمون لکھا تھا مجھے. ہمارے پاکستانی اردو کے ایک بڑے صحافی تھے, انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ تو ایسی ہے یہ. میں نے کہا کہ نہیں دیکھیں اس کا فن الگ ہے, اس کے ذاتی معاملات تجارتی معاملات الگ ہیں. میں اس کو فن کے حوالے سے جانتا ہوں. تجارتی معاملات کیا تھے, رائلٹی کا کیا جھگڑا تھا, وہ کیسے لوگوں کے تعلقات تھے, اس سے مجھے کیا لینا چاہیے. تو اسی طرح اور کوئی شخصیت ہے
اچھے پہلو ہیں شخصیت کے تو وہ زیادہ سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو ان کے بارے میں کوئی غلط بات ہوتی ہے تو اس کو ذرا ڈھکے چھپے الفاظ میں بتاتا ہوں، بہت زیادہ نہیں. یہ میری تحریر کی کمزوری آپ سمجھ لیں. نہیں ٹھیک ہے، مطلب شخصیت کا وہ پہلو جو ایک عام آدمی دیکھنا چاہتا ہے جی، اور جو پہلو عام آدمی کو وہ کرتا ہے، اپیل کرتا ہے، وہ دکھایا. کاروبار تو کرنا نہیں ہے، کتاب کی کاپیاں بیچنی ہے تو ظاہر ہے کوئی اس کے اندر ایسی کوئی بات ہو جس کی وجہ سے بکے. اچھا، اب ہمارے پاس چونکہ وقت ذرا سا کم ہوتا جا رہا ہے، ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، اب اس کے بعد کون سی؟ سلیم بھائی آپ جانتے ہیں کہ میں تقریباً ہر ہفتے کوئی نہ کوئی میری تحریر آتی ہے سوشل میڈیا پہ، فیس بک وغیرہ پہ، تو بے تحاشا مواد جمع ہے. میں تقریباً 4-5 کتابوں کا مواد مزید میرے پاس موجود ہے، جس میں ایک ہے جو میں نے مختلف ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا جو ہماری عام زندگی میں جو میرے ساتھ کام کرتے تھے، رہتے تھے پڑوس میں، ان کے تذکرہ ہے، وہ بھی کافی مقبول ہوا تھا. کچھ مضامین بہت لوگوں نے پسند کیے. منو بھائی شاید آپ نے دیکھا، ایک تو وہ مضامین کا سلسلہ ہے. اسی میں ایک سلسلہ میں نے مختلف برادریوں کے بارے میں لکھا تھا، پارسی برادری، ہمارے مکانی بھائیوں کے بارے میں اور ملباریوں کے بارے میں. وہ بھی لوگوں نے بہت پسند کیا تھا. وہ بھی میرے پاس تقریباً 8-10 مضامین اس کے بارے میں. پھر میں نے شہروں کے بارے میں لکھنا شروع کیا، ہندوستان پاکستان کے شہروں کے بارے میں، جیسے لکھنؤ، علی گڑھ اور بھوپال، حیدرآباد، بہار، کلکتہ، لاہور، بمبئی اور دبئی، کراچی وغیرہ، دبئی اور شارجہ. وہ ایک سلسلہ ہے، تو ان کو بھی اکٹھا کر کے کتاب بن سکتی ہے. تو ایک تو وہ ہے جو دنیا کے لوگوں کے بارے میں ہے. ایک میرے کچھ نیم فقاہیہ، نیم تنزیہ کردار جو ہیں آپ کے، وہ بھی کافی جمع ہو گئے. تقریباً ایک کتاب کا مواد تو اس میں بھی 27-28 مضامین ہیں اس طرح کے، اگر آپ شاید پڑھے ہوں تو وہ بھی کتاب مطلب موجود ہے. اور ایک ہے جو میں نے مختلف متفرق موضوعات ہیں جو بھی ذہن میں آتا ہے. ایسے میں کسی خاص ایک موضوع پہ نہیں لکھتا، شخصیات نگاری تو خود بخود ہوگی، لیکن کوئی بات ذہن میں آ گئی، جیسے چائے کے بارے میں کوئی بات ذہن میں آ گئی تو میں چائے پر مضمون لکھ دیا. میرا ایک مضمون ہے چائے پر، آپ نے پتہ نہیں پڑھا یا نہیں. یہ گھوڑا گاڑی نظر آئی تو نظر آ گئی کہ ایک زمانے میں کراچی میں گھوڑا گاڑی چلتی تھی، تو اس بارے میں مضمون لکھ دیا. یا کراچی میں کبھی کافی شاپس وغیرہ ہوتے تھے، اس میں کیا ماحول تھا، اس پہ لکھ دیا. جو کوئی بات ذہن میں سامنے آ گئی ہے، کوشش میں اصل یہ ہوتی ہے کہ کوئی نئی بات کہوں کہ دوسروں نے نہ کہی ہو، یا پرانی بات کہوں تو اپنے انداز میں کہوں، نئے طریقے سے کہوں. اب مولانا اسد موہانی ہیں جو اسماعیلی آبادی ہیں، بھٹو، ان کو کون نہیں جانتا؟ صحیح بات ہے. ان کے بارے میں کیا چلا دوں گا لوگوں کو، سب جانتے ہیں ان کے بارے میں. لیکن زاویہ نگاہ میں فرق ہے. میں ان کو میں نے کس طرح دیکھا، کس طرح پایا، وہ پیش کرتا ہوں میں، اور شاید اسی لیے لوگ جو ہے وہ پسند بھی کرتے ہیں. مطلب کو یوں کہہ لیجیے کہ 5-6 کتابوں کا مواد موجود ہے الحمدللہ. تو اب انشاءاللہ اس کے بعد جلد ہی جو میں آپ کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ پھر کوئی کتاب آئے گی آپ کی نوسٹیلجیا کے اوپر کسی اور زاویے سے. موجود تو ہیں کچھ کتاب اس طرح کی. اچھا شکر بھائی، ٹائم ہمارے پاس تقریباً ختم ہو چکا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور خواہش کروں گا کہ چوتھی کتاب کے بعد پھر آپ سے ایک بار ملاقات ہو یہاں پر، اور یہاں پر مطلب آپ کا دوبارہ چکر لگے گا، دوبارہ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. کاپی کر لو.